نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، تاکہ بر وقت حسن اللہ یاری کی چلاکیوں اور مکاریوں پر مبنی ویڈیوز اور اس کے رد پر مفصل جو ہے وہ خطاب آپ کے پاس پہنچتا رہے۔ اور میں یہ بات بتاؤں کہ آج کا میرا لیکچر ہے باغ فدق کے حوالہ سے حسن اللہ یاری کی چلاکیاں اور مکاریاں، کمال درجے کی چلاکیاں مکاریاں۔ آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے کہ اس بندے نے کیا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید باغ فدق کے بارے میں اس کے پاس کو کافی بڑی معلومات ہوں گی، لیکن جب میں نے سنا سوائے چلاکیوں، مکاریوں اور جھوٹ اور دغا اور فریب کے کچھ مجھے نظر نہیں آیا۔ مثلا تضادات دیکھیے، ایک جگہ پہ کہتا ہے فے اور مال غنیمت ایک ہی ہے۔ جو مال ہے یہ فدق کا جو مال تھا یہ مال غنیمت تھا، یہ مال فے تھا۔ فے بھی غنیمت ہوتی ہے نا، فے غنیمت میں کیا فرق ہے؟ فے بھی غنیمت ہے، غنیمت بھی غنیمت ہے۔ فے اور غنیمت ایک ہی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہ الگ الگ ہے۔ فے اور غنیمت کے دو اقسام ہیں۔ فے کی اور تعریف کرے گا، مال غنیمت کی اور تعریف کرے گا۔ پھر مال فے کا حقدار کون ہے یہ بتائے گا۔ فے اور غنیمت میں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جنگ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، ایک بغیر جنگ کے۔ تو فدق جو تھا بغیر جنگ کے، وہ فے وہ بغیر جنگ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ مال غنیمت کا حقدار کون ہے یہ بتائے گا۔ اگر بغیر جنگ کے ہو تو وہ صرف پیغمبر، اگر جنگ کے ساتھ ہوا ہو نا تو اس کا 1/5 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، باقی مسلمانوں کا جنہوں نے جنگ کیا ان میں تب بانٹا جائے گا۔ اب دیکھ لی چلاکی مکاری، تضاد۔ پھر ایک اور جگہ پہ کہتا ہے کہ فدق میں لڑائی نہیں ہوئی، یعنی یہ بغیر لڑائی کے لیا ہوا مال ہے۔ بالاجماع فدق پہ لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ فدق میں اور بہت سارے اور بھی علاقے تھے جو بغیر لڑائی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں۔ اوکے، فدق پہ لڑائی کوئی نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ فدق میں جنگ ہوئی ہے۔ جو ہے ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فللہ وللرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ جو چیز اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے اور وہ سرزمین ہے جن کی جنگ ہوئی ہے، تو وہ اس میں مختلف حق ہے نا۔ ایک حق رسول اللہ کا اور ایک رسول کا ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی۔ یہ سب خمس ہوگا، 1/5 الگ کیا جائے گا، بقیہ جو ہے مجاہدین کو ملے گا جنہوں نے جنگ کیا ہے۔ اس کے جھوٹ اب سنیے، جھوٹ کیا بولے، کہتا ہے کہ فے اور غنیمت ایک ہی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فے اور غنیمت کو الگ الگ بیان کیا۔ غنیمت کا ذکر، مال غنیمت کا ذکر سورۃ الانفال میں بیان کیا اور مال فے کا ذکر سورہ حشر میں بیان کیا۔ مال غنیمت کے الگ حصے بتائے، الگ حقدار بتائے، اور 5واں حصہ جو ہے وہ خمس، وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور ذی القربہ، یتامى، مساکین اور ابن سبیل، مسافروں کے لیے بتایا۔ یہ 10واں سپارہ ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ میرے پاس فرمان علی ہی کا ترجمہ ہے۔ اب سن لیجئے وہ کیا کہتا ہے، اور جان لو کہ جو کچھ تم مال لڑ کر لوٹو ان میں 5واں حصہ مخصوص خدا اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور پردیسیوں کا ہے۔ پتہ چلا مال غنیمت کے حقدار، باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور ایک حصہ جو خمس کہلائے گا اس میں پھر اللہ اور اللہ کے رسول، قرابت دار یعنی اہل البیت، پھر مسافر، پھر یتامہ، مساکین، یہ حصے دار ہوں گے۔ اور جبکہ مال فے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے الگ حصے بتائے کہ مال فے میں کون کون حصہ دار ہوگا، یہ بھی سن لیجئے۔ سورہ حشر ہے، 28واں سپارہ، آیت نمبر 6، ارشاد فرمایا وَمَا آفَا اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِقَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر آگے حصے بتائے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون
والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہاں تک اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک بیان فرمایا مال فے کے بارے میں. اور فرمان علی کا ترجمہ سن لیں، جو مال خدا نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے بے لڑے دلوا دیا، یعنی مال فے وہ مال ہوتا ہے جو بے لڑے حاصل ہو جائے کافروں سے، اور مال غنیمت کیا ہے؟ لڑ کے حاصل ہونے والا مال. دو مال ہو گئے، جبکہ حسن اللہ یاری کیا کہتا ہے؟ فے اور غنیمت ایک ہی شے ہے. قرآن کہتا ہے کہ مال غنیمت لڑ کے حاصل ہونے والا مال ہے، اور مال فے جو ہے وہ غیر لڑائی کے حاصل ہونے والا مال ہے. کیا ایک ہی شے ہے؟ پھر اس کے حصے الگ بتائے، اس کے حصے الگ بتائے. اس کے حصے 5 کیے، 4 مجاہدین کو ملیں گے، اور ایک جو 5واں حصہ ہے جسے خمس کہا جاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور ذو القربا اور یتیم و مساکین اور مسافروں کو ملے گا. جبکہ ادھر اللہ رب العالمین نے جو مال فے ہے اس کے حصے بتائے اگلی آیات میں. فرمایا من اہل القریٰ، اور جو مال خدا نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے بے لڑے دلوایا ہے، یعنی وہ فدق والا، وہ خاص خدا اور رسول کے قرابتداروں اور یتیموں، محتاجوں اور پردیسیوں کا ہے. کتنے حقدار ہو گئے؟ 5. تاکہ جو لوگ تم میں سے دولت مند ہے پھر کر دولت ان ہی میں نہ رہے. ہاں جو تم کو رسول دے دیں وہ لے لیا کرو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے. آیت نمبر 7 تک 5 حصے دار بتا دیے. اللہ اور اللہ کا رسول، ذی القربہ یعنی اہل البیت، والیتامى والمساکین وابن السبیل مسافر، 5 حقدار ہو گئے. اور آگے فرمایا اگلی آیت نمبر 8 میں فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. ترجمہ سن لیں، اور اس مال میں ان مفلس مہاجروں کا حصہ بھی ہے جو اپنے گھروں سے اور مالوں سے نکالے اور الگ کیے گئے، اور خدا کے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور خدا کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہی لوگ سچے ایماندار ہیں. یعنی مہاجرین کا بھی حصہ ہے مال فے کے اندر. 6 حقدار ہو گئے. آگے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان. ترجمہ سن لیں، اور جو لوگ مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، یعنی انصار مدینہ. 6 پہلے حقدار ہوئے، 7ویں انصار مدینہ ہو گئے. اور آگے اگلی آیت میں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا، اور وہ بھی حقدار ہیں اور ان کا بھی حصہ ہے جو لوگ ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اور ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے مغفرت کر، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کینہ نہ آنے دے. پروردگار بے شک تو بڑا شفیق نہایت رحم والا ہے. کتنے حقدار ہو گئے؟ 8. 5 پہلی آیات میں، پھر مہاجرین، پھر انصار، اور پھر قیامت تک آنے والے جو ان مہاجرین اور انصار کے حق میں دعائیں کریں گے. تو مال غنیمت اور مال ہے، مال فے اور مال ہے. مال غنیمت میں 4 مجاہدین کو ملے گا، اور 5واں اسی دور میں خمس اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور ذی القربہ اور ان کے بھی 5 حصے کر دیے گئے. جبکہ مال فے میں 8 حصے دار رکھے، اور اس کو مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا گیا، اس کو اوپن مال رکھا گیا. اور مال فے جو ہے وہ بغیر لڑے حاصل ہوا ہے، اور مال غنیمت لڑ کے حاصل ہونے والا مال ہے. جبکہ حسن اللہ یاری کیا کہتا ہے؟ نہیں جی ایک ہی مال ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی واضح نصوص کو جھٹلا رہے ہو. پھر آگے حسن اللہ یاری کا دھوکہ، وہ کہتا ہے اگر بغیر جنگ کے مال ہو یعنی مال فے تو صرف پیغمبر مالک ہے. اگر بغیر جنگ کے ہو تو وہ صرف پیغمبر، اگر جنگ کے ساتھ ہوا ہو نا تو اس کا 1/5 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، باقی مسلمانوں کا جنہوں نے جنگ کیا ان میں تب بانٹا. جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں نے ابھی آیات بینات پڑھی، سورہ حشر کی آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک اللہ رب العالمین نے صرف پیغمبر خدا کو مالک نہیں بنایا، 8 فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس کا حصے دار ہے، ذی القربہ بھی اس کے حصے دار ہیں، یتیم بھی حصے دار ہیں، مسکین بھی حصے دار ہیں، مسافر بھی حصے دار ہیں، مہاجرین مکہ بھی حصے دار ہیں، انصار مدینہ بھی حصے دار ہیں، اور قیامت تک آنے والے نادار لوگ بھی جو اہل اسلام کے وہ بھی حصے دار ہیں. اور یہ کیا کہتا ہے؟ صرف اللہ کا رسول. دکھائیے کون سی آیت میں لکھا ہے کہ صرف تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مالک و مختار ہیں، اور آپ کے علاوہ کوئی بھی مالک و مختار نہیں، اور کسی کے تصرف میں نہیں، اور کسی کو نہیں دیا جائے گا. جبکہ اللہ رب العالمین نے 8 حصے دار گنے کے مال فے کے کون کون حصے دار ہیں. پھر آگے کالر نے سوال کیا حسن اللہ یاری سے کہ سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے جو اتنے حصے دار بتائے مال فے کے،
جب اس نے سوال کیا تو آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ ترجمہ سنیے، ترجمہ۔ سبحان اللہ، یہ احسن اللہ یاری جس کو حوا بنا کر اور شیخ الاسلام بنا کر اپنے سروں پہ نافذ کر رکھا ہے ان چیزوں نے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ترجمہ سن لیں۔ جو ہے فما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ وللرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ جو چیز اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، اور وہ سرزمین ہے جن کی جنگ ہوئی ہے، تو وہ اس میں مختلف حق ہے نا، ایک حق ہے رسول اللہ کا اور ایک رسول کا ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی، یہ سب خمس ہوگا، 1/5 الگ کیا جائے گا، بقیہ جو ہے مجاہدین کو ملے گا جنہوں نے جنگ کیا ہے۔ کہتا ہے جو چیز اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو دیتا ہے اور وہ سرزمین ہے جن کی جنگ ہوئی ہے۔ اچھا، ما افا اللہ کا یہ معنی ہے جنگ ہوئی ہے، فتح والی جنگ ہوئی ہے، خود مانتا ہے جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، کہتا ہے وہ سرزمین ہے جن کی جنگ ہوئی ہے۔ اگر جنگ ہوئی ہو تو مال غنیمت ہوتا ہے، تو وہ اس میں مختلف حق ہے نا، ایک حق اللہ کا، ایک رسول کا، ایک ذی القربہ کا، ایک یتامہ کا، ایک مساکین کا، یہ سب خمس ہے، 1/5 5واں الگ کیا جائے گا، باقی جو ہے مجاہدین کو ملے گا جنہوں نے جنگ کیا، یہ ہے۔ اچھا، یہ ہے سورہ حشر کی آیات کا ترجمہ۔ پھر ترجمہ بھی پورا نہیں کیا، اور بات مال فے کی ہو رہی ہے، مگر آگے جو ترجمہ ہے وہ مال غنیمت کا کر دیا۔ پھر اسی طرح اس کا ایک اور دھوکہ، کہتا ہے آیت نمبر 7 لاگو نہیں ہوتا فدق پہ، بلکہ آیت نمبر 6 لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آیت میرے خیال کے اندر بالکل اپنے حکم کے اندر محکم ہے اور اس کے معنی بہت زیادہ واضح ہیں، تو اس کے اندر کوئی مبہم بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 لاگو نہیں ہوتا نا فدق پہ آیت نمبر 7 لاگو نہیں ہوتا، آیت نمبر 6 لاگو ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی 6 سے لے کر 10 تک آیات پڑھی ہیں، وہ ساری کس پہ لاگو ہوتی ہیں؟ بات تو ساری فدق کی ہو رہی تھی۔ کہتا نہیں 6 نہیں، 6 ہوتی ہے، 7ویں نہیں ہوتی، کیونکہ آگے اس کا مسئلہ سارا گول ہو جانا تھا۔ اگر 7ویں نہیں ہوتی تو آئیے میں آپ کو سورہ کافی سے دکھاتا ہوں کہ 7ویں آیت جو ہے وہ اس پر فٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ان علی بن ثبات قال لما ورد ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ الکاظم علی المہدی، حضرت امام موسیٰ الکاظم مہدی خلیفہ کے پاس پہنچے، عباسی کے پاس، رآہ، اس کو دیکھا، یرد المظالم، کہ وہ ہتھیائے ہوئے جو مظالم ہوئے تھے ان کا رد کر رہا ہے، یعنی جو چھینی کی زمینیں تھی، باغات تھے اور مال و متاع تھا لوگوں کا جو عباسی اور اموی خلیفوں نے چھینا ہوا تھا، ان کو وہ واپس کر رہا ہے۔ قال یا امیر المومنین، تو حضرت امام موسیٰ الکاظم نے کہا اے امیر المومنین، ما بال مظلمتنا لا تردو، تو آپ نے کہا اے مہدی ہماری خصم ملک کو واپس کیوں نہیں کر رہا؟ فقالا، تو اس نے کہا، مہدی نے کہا، وماذا کا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن بتائیے وہ کون سا مال ہے جو آپ کا چھینا گیا؟ قالا، تو امام موسیٰ الکاظم نے کہا، ان اللہ تبارک و تعالی لما فتح علی نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فادکا وما ووالاہا لم یوجف علیہ بخیل ولا رکاب، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے اپنے نبی کو فدق عطا فرمایا اور اس کے ملحق کو بھی عطا فرمایا، اور آپ نے اس کے اصول کے لیے نہ گھوڑوں سے حملہ کیا نہ اونٹ ان پر دوڑائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات 6 سے لے کر 10 تک آپ اپنے گھر میں جس کا بھی ترجمہ کھول کے دیکھ لیں، سبھی بتاتے ہیں کہ یہ فدق کے بارے میں ہے، اور فدق کا جو مال ہے وہ خود حضرت اصول کافی میں حضرت امام موسیٰ الکاظم نے کہہ دیا یہ وہی مال ہے جس پر نہ گھوڑے دوڑائے گئے نہ کھچر دوڑائے گئے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جس پہ نہ کھچر دوڑائے گئے نہ گھوڑے دوڑائے گئے، بلکہ بغیر لڑائی کے جو مال حاصل ہوا ہے اس میں 8 حصے دار ہیں اللہ اور اللہ کا رسول، ذی القربہ بھی، یتیم بھی، مسکین بھی، مسافر بھی، اہل مدینہ بھی، اہل مکہ بھی، اور قیامت تک آنے والے مسلمان بھی۔ اور یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ صرف ایک ہی بس اللہ کے نبی ہی حقدار ہے اور کوئی بھی حقدار نہیں؟ اگر وہ جائیداد تھی، وراثت تھی جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ طلب کرنے کے لیے آئی تھی، وراثت تھی، تو وراثت میں بیوی کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ آگے سے کہتے ہیں نہیں، بیوی کا حصہ نہیں ہوتا، صرف بیٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے، ترجمہ بھی فرمان علی کا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر تمہارے کوئی اولاد نہ ہو اور تمہارے ترکہ میں سے تمہاری بیویوں کا بعض چیزوں میں چوتھائی ہے، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو تمہارے ترکہ میں سے ان کا خاص
चीजों में 8वां हिस्सा है, और वो भी तुमने जिसके बारे में वसीयत की है और उसकी तकमील और अदाय कर्ज के बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीवियों को तो हिस्सा बनाया, हिस्सेदार बनाया। फरमाया अगर औलाद नहीं है तो मर्द के माल में से 4था हिस्सा मिलेगा, अगर औलाद है तो मर्द के माल से 8वां हिस्सा मिलेगा। और हसन अल्लाह यारी कहता है नहीं, अगर मुराद बीवी है तो बीवी को नहीं मिलेगा, मुराद बेटी है तो बेटी को मिलेगा। अज़वाज रसूल को खारिज करना चाहता था। तुम्हारी एक एक बक, एक एक अकीदा, एक एक नजरिया कुरान के खिलाफ है। इधर कुछ कहते हो, इधर आगे जाके कुछ कहते हो। एक जगह पे कहते हो लड़ाई नहीं हुई थी, एक जगह पे कहते हो लड़ाई हुई थी। एक जगह पे कहते हो कि माले फै और माले गनीमत एक ही चीज है, और एक जगह पे कहते हो नहीं, माले फै जो है वो बगैर लड़ाई के जो माल मिलता है उसको माले फै कहते हैं, और माले गनीमत उसको कहते हैं जो लड़ाई से मिलता है। तो जब कालर ने पूछा कि वो माले फै के हिस्से अल्लाह ने बताए हैं, तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो आयत नंबर 6 फदक के बारे में, आयत नंबर 7 फदक के बारे में नहीं, वो तुमने बतानी है कि आयत नंबर 7 और 8 और 9 और 10। अच्छा ये किन के बारे में, यही बता दे। ये जो 7 से लेकर 10 तक की आयतें हैं, अगर फदक के बारे में नहीं है तो किन के बारे में है, जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 8 को हिस्सेदार बनाया।